بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مکیہ وہی 7 آیات. یہ اس کا نام ہے، اور اس کے معنی اگر ڈائریکٹ اس کو جو ہے نا مطلب اگر اس کا ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں تو سورہ فاتحہ مکے والی اور وہ 7 آیات. کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ سورہ فاتحہ مکے والی اور وہ 7 آیات. اور صحیح اس کا جو ترجمہ جو لکھا جاتا ہے قرآن میں وہ لکھا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے اور وہ 7 آیتیں ہیں. سورہ فاتحہ مکی ہے اور وہ 7 آیتیں ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ کے نام، ہم تو صرف اس کو ایک نام سے جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کر کے، لیکن اس کے اصل میں بہت سارے آیتیں ہیں، بہت سارے اس کے نام ہیں. کہ اس کے کل 20 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ پورے سورہ فاتحہ کے 20 نام ہیں. پہلا فاتحہ جو سب جانتے ہیں، سورہ فاتحہ جو کافی مشہور ہے. دوسرا فاتحۃ الکتاب. تیسرا ام القرآن. چوتھا سورۃ الکنز. پانچواں سورہ وافیہ، اس کو سورہ وافیہ بھی کہا جاتا ہے. چھٹا سورہ کافیہ، سورہ کافیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. ساتواں سورہ شافیہ. سورہ شافیہ کے نام سے بھی سورہ فاتحہ کو، یعنی سورہ فاتحہ کا نام سورہ شافیہ بھی ہے. اس لیے جو اکثر بہت سارے بیماریوں میں، بہت سارے چیزوں میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے. یہ شفا والی سورہ ہے یہ. پھر 8واں نام سورہ شفا، میرے کو نام آ گیا. 8واں نام اس کا سورہ شفا ہے. 9واں نام سبع مثانی، یعنی 7 آیتیں سے بولتے ہیں سبع مثانی. 10واں نام سورہ نور. 11واں نام سورہ رقیہ. 12واں نام سورۃ الحمد. 13واں نام سورۃ الدعاء. پھر اس کے بعد اس کا اور ایک نام جو ہے سورہ للتعلیم المصلح، یعنی ہر وہ مسئلے کی تعلیم اس سورہ میں موجود ہے، یعنی ایسے اس کا معنی نکلتا ہے. 15واں سورہ مناجات. 16واں نام جو اس کا ہے وہ ہے سورہ تفویض. 17واں سورہ سوال. 18واں نام سورہ ام الکتاب. 19واں نام سورہ شکر. اور 20واں نام سورۃ الصلاح. تو یہ پورے 20 نام سورہ فاتحہ کے ہیں. اس سورہ میں 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں. کوئی آیات ناسخ یا منسوخ نہیں. اب اس سورہ کی وجہ تسمیہ کیا تھی؟ فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورہ سے قرآن پاک کو شروع کیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ بعض روایات کی روح سے سب سے پہلے یہی اتری. سورۃ الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اول میں لفظ الحمد آتا ہے. ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ ام کے معنی ہیں اصل، اور یہ سورہ سارے قرآن پاک کی اصل ہے. اس لیے کہ جس قدر مضامین سارے قرآن شریف میں تفصیل وار ہیں وہ سب اجملاً، یعنی جمع جب کرتے ہیں یعنی اگر ملا دیں سب، اجملاً جو ہے یہاں آ گئے ہیں. اس کو قرآن پاک سے وہی نسبت ہے جو بیج کو درخت سے ہوتی ہے، کیونکہ بیج میں سارا درخت ہوتا ہے. یعنی اگر ہم ایک بیج لیں جو ہم بوتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس بیج میں اس وقت سارا درخت پوشیدہ ہے، یعنی چھپا ہوا ہے. پتے ہوں، جڑیں ہوں، کھال ہوں، جھاڑ کے جو ہے نا یعنی ٹہنیاں، ہر وہ چیز اس بیج میں موجود ہے. جیسے اس کو بویا جاتا ہے وہ پھر فنا ہو کے جو ہے نا پورا درخت اس سے نکل کے آتا ہے. تو اسی طرح جو ہے سارے قرآن پاک کا اجمان اگر دیکھیں تو وہ سارا کچھ جو ہے نا سورہ فاتحہ میں چھپا ہوا ہے. ضمن سبحان اللہ. ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کے تقریباً سارے مضامین اس میں آ گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ عقائد، اعمال وغیرہ سب اس میں موجود ہیں. نیز خدا کی ذات و صفات، اس کی معبودیت، اس کی بے نیازی، بندے کی عبدیت، نیاز مندی وغیرہ تمام اس میں موجود ہیں. سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ہیں 7 مقرر آیتیں. چونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور دو بار یہ نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس کا یہ نام ہوا. اس کا نیز نماز میں ہر رکعت میں اس سورے کی تکرار ہوتی ہے. نیز آدھی سورہ میں رب کی حمد و ثنا ہے اور باقی آدھی میں بندے کی عرض و معروضہ. تو گویا آدھی خالق کے لیے اور آدھی مخلوق کے لیے، لہٰذا اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. نیز اس طرح کی سورہ کسی اور آسمانی کتاب میں نہ آئی. نیز سورہ فاتحہ کا ثواب قرآن کے 7ویں حصے کے برابر ہے. لہٰذا جو شخص
اسے 7 بار پڑھ لے وہ پورا قرآن کا ثواب پائے گا۔ اس کی آیتیں بھی 7 ہیں اور دوزخ کے دروازے بھی 7۔ جو شخص ان 7 آیتوں کے پڑھنے کا پابند ہوگا انشاءاللہ اللہ اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار جبرائیل امین نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ میں آپ کی امت پر دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا تھا۔ جب سورہ فاتحہ اتری تو مجھے اطمینان ہو گیا کیونکہ یہ 7 آیتیں جہنم کے 7 طبقوں کا قفل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا ذکر تفسیر کبیر میں بھی کیا گیا ہے کہ جو ہے نا سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں جس کو یاد ہو اور جو اس کا پابندی سے ورد کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کے ان سارے دروازوں پہ جو ہے نا قفل پڑ جاتا ہے پھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ وافیہ، وافیہ کے معنی پوری ہونے والی۔ اس صورت میں یہ خصوصیت ہے کہ ہر رکعت میں پوری ہی پڑھی جاتی ہے۔ دوسری صورتیں اگر 2 رکعتوں میں آدھی آدھی یا کم و پیش پڑھی جائے تو جائز ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورہ وافیہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن ہر نماز کی ہر رکعت میں پورا فاتحہ پڑھنا رہتا۔ دوسری صورتیں تو ہم 3 آیتیں پڑھ لیں تو کام ہو جاتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے، اس لیے اس کو وافیہ بھی کہا گیا۔ سورہ شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زہر اور صدہا قسم کے بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا ایک آدمی مرگی کے دورے میں گرفتار ہے تو اس کے کان میں یہ سورہ پڑھی اور اس کو آرام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مرغی کی بیماری بولتا نا، جو لوگ ہلتے ایک دم، جو ان کو جھٹکا پڑتا، جو ان کو جو ہے نا فٹس آتے، ان کے کان میں سورہ فاتحہ صحابہ کرام نے پڑھ دیا اور تو ان کو آرام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا تو فرمایا یہ سورہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیز یہ سورت جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ سورہ سلام اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے۔ سورہ سوال اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندوں کو حق تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب دعا کرنی ہو تو پہلے خداوند تعالیٰ کی حمد کریں۔ یہ غور سے سنو، کبھی بھی دعا کرنا ہے تو سب سے پہلے خداوند تعالیٰ کا حمد کریں، اپنی محتاجی اور بندگی کا ذکر کریں، یعنی اپنے کتنے محتاج ہیں، کتنے کمزور ہیں اور ہم کیسے بندے، اس کا ذکر کریں۔ پھر اپنی حاجات عرض کر کے اور دنیاوی حاجات کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگیں۔ سورہ شکر اور سورہ دعا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری جو ہے نا 20 نام جو ہے سورہ فاتحہ کے نام ہوئے، اور اس ایسے نام کیوں رکھے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہے نا پورا اس کی تفسیر ہم گفتگو میں لائے۔ سورہ صلاح اس کو کہتے ہیں کہ ہر نماز ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ سوال اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سے کیسے دعا مانگے وہ سکھائی گئی، اور اس کو عافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مکمل ہے، کو شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا مرض اس میں موجود ہے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کی بہت لمبی جو ہے نا برکتیں فضیلتیں ہیں۔ شان نزول، اس کا نزول کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ چنانچہ اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو غیبی آواز سنتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ پڑھو۔ اس کی خبر واقعہ ابن نوفل کو دی گئی جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتے میں بھائی تھے۔ ورقہ نے عرض کیا کہ اب جب کبھی یہ آواز آئے تو آپ اطمینان سے سنتے رہیں۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی، مگر دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے، تو پہلے قول میں تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اب دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اتری، لیکن اس پر اعتراض یہ ہے کہ نماز مکہ مکرمہ میں شب معراج میں فرض ہو چکی تھی اور نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر یہ سورہ مدنی ہو تو مسلمانوں نے اتنے روز تک کیا پڑھا؟ پھر یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ کچھ لوگ بولے کہ بھائی مدینے میں ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اگر مدینے میں ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی تو نماز تو مکے میں فرض ہو گئی تھی، شب معراج کے بعد جو ہے نماز کا تحفہ سرکار لے کے آ گئے تھے، تو پھر مدینے میں ہجرت تک نماز میں سورہ فاتحہ کی پڑھنا ضروری تھا، تو پھر مسلمان کیا پڑھتے تھے؟ یہ سوال اٹھ جاتا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 2 بار نازل ہوئی، اس لیے اس کو 7 مثانی کہتے ہیں، کیونکہ یہ 7 آیتیں ہیں اور 2 دفعے اتری ہیں، اور 2 بار اترنے میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی شان کا پتہ لگ جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک کی آیتیں حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ربانی تحفہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اب یہاں پہ ایک نوٹ لکھتے ہیں حضرت، کیا لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا اترنا محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے نہیں بلکہ اس میں اور بھی حکمتیں ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اب تیسرا قول کیا ہے کہ آیت دو بار نازل ہوئی، ایک مکے میں آپ ہجرت سے پہلے جب بھی نازل ہوئی، اور مدینے میں جانے کے ہجرت کے بعد مدینے منورہ میں پھر سے نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکی مدنی بھی کہا جا سکتا۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ اس سورہ کی جو ہے نا خصوصیت، ان کے فضائل جو ہے نا سب پہ واضح ہو جائیں، وہ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جو ہے نا قرآن پاک کا نازل ہونا، اس میں صرف ہدایت یا ہمارے لیے قرآن آپ کے ذریعے ہم تک پہنچنا یہی نہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ قرآن پاک کی اس عبارت کو کہتے ہیں جس میں بات پوری تو ہو جائے مگر اس کا کوئی علیحدہ نام نہ رکھا گیا ہو، جیسے ہم لوگ جملہ یا کلام بولتے ہیں، اور اس کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ آیت کے معنی ہے نشانی، اور قرآن پاک کا ہر جملہ قرآن پاک کی حقانیت لانے والے کی حقانیت اور بھیجنے والے کی حقانیت کی نشانی ہے۔ سب سے چھوٹی آیت مدہمتان ہیں، اور سب سے بڑی آیت مدانیہ جو سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہیں، یعنی آمن رسول جو پڑھتے ہیں للہ ما فی السماوات، وہ سب سے بڑی آیت ہے۔ سورت سور سے بنا ہے، یعنی سورت جس کو کہتے ہیں وہ کس سے بنا؟ سور سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں گھیرنے والی چیز، اس لیے شہر کے آس پاس کی دیوار شہر پناہ کو سوار بلند کہتے ہیں، کیونکہ وہ شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں سورہ قرآن پاک کی وہ عبارت کہلاتی ہے جس میں مضمون پورا ہو گیا ہو اور اس کا نام بھی کچھ رکھ دیا گیا ہو، جیسے سورہ فلق، سورہ بقرہ وغیرہ۔ یعنی سور سے یہ جو سورت، یعنی سورہ جو بولتے ہیں ہم، یہ کس سے بنا؟ اصل میں سورت بنا سور سے، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک دیوار، یعنی جو گھیری ہوئی دیوار ہوتا ہے نا، جیسے شہروں کے آگے جو ہے نا پہلے قلعوں کے آگے فصیلیں بنی ہوتی تھی جو ان شہروں کو قلعوں کو جو ہے نا حفاظت دیتی تھی، ویسے جو چیز گھیرے ہوئے ہوتی ہے اس کو ہم سور کہتے ہیں، تو اسی کے عبارت ہے۔ تو اصل میں قرآن پاک کی جو سورت اتر جاتی اور اس کا ایک نام رکھ دیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ کہ پورا مکمل جو ہے نا وہ سورہ ہو گیا۔ سورہ اور آیات دو قسم کے ہیں، مکی و مدنی۔ مکی وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اترے، قوا کہیں اترے ہوں، مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد اترے، قوا وہ کہیں اتری ہوں۔ لہٰذا جب ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے اور وہیں کوئی آیت آئی تو اگرچہ وہ اتری ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن یہ مدنی کہلائے گی، کیونکہ ہجرت کے بعد آئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مکی وہ جو مکے میں اترے اور مدنی وہ جو مدینے پاک میں اترے، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ اگر مکی مدنی کے یہ معنی ہوتے تو بعض وہ آیتیں جو دو طائف شریف میں اتری ان کا نام طائفی آیتیں ہو جاتی۔ لہٰذا سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہے اور سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو نقطہ ہے اس کو سمجھنا ہے، مکی سورہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا مکۃ المکرمہ میں اتری، مدنی سورہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ مدنی میں اترے، لیکن اس کا جو ہے نا آپ کی ہجرت سے لینا دینا۔ آپ کی ہجرت سے پہلے جتنے سورے اترے اس کو ہم مکی سورے کہیں گے، اور آپ کی ہجرت کے بعد جتنے سورے اترے اس کو ہم مدنی صورتیں کہیں گے۔ چاہے یعنی ہجرت کے بعد چاہے آپ مکے میں آئے، سفر کیے، جیسے فتح مکہ ہوا نا، مکے میں آئے تھے، مکے کو فتح کیے تھے آپ، تو اگر وہاں پہ کچھ اترا تو اس کو مکی نہیں بولیں گے، اس کو مدنی ہی بولیں گے۔ بعضی صورتیں طائف میں بھی اتری تھی تو اس کو طائفی صورتیں ہم نہیں بولتے، اس کو بھی ہم مدنی صورتیں ہی بولتے ہیں۔ تو یعنی ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کا اس کا لینا دینا ہے۔ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں اتری وہ مکی صورتیں ہوں گی، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں اتری وہ مدنی صورتیں ہوں گی۔ اور سب سے چھوٹا سورہ جو قرآن پاک میں ہے وہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اور سب سے بڑا سورہ جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ ہے، الف لام میم، جو پہلا ہے سورہ ہے، دوسرا سورہ۔ خیال رہے کہ پچھلے رسول طالب تھے کلام الہی مطلوب، اس لیے وہ کتاب لینے حاضر خاص جگہ جایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام توریت لینے طور پر تشریف لے گئے، مگر ہمارے حضور مطلوب ہیں، اور کتاب اللہ طالب کے جہاں حضور ہیں وہیں قرآنی آیات آ رہی ہیں۔ حضور مکے میں ہیں تو آیات مکی، جب حضور مدینے ہو گئے تو آیتیں بھی مدنی ہو گئیں۔ حضور آگے ہیں، اب آیات پیچھے پیچھے۔ العلوم حضور قرآن پاک کے متبع ہے، مگر بعض اوصاف میں قرآن کریم حضور کا تابع، چونکہ حضور عربی ہیں اور لہٰذا قرآن بھی عربی، ساری آیات عربی ہیں، مگر حضور کے مکی مدنی ہونے سے آیات مکی مدنی بن گئی۔ بہت سی آیتیں حضور
کی مرضی کے مطابق اتری، جیسا تبدیلی قبلہ وغیرہ کی آیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جیسا وہی میں بتایا آپ کو، اس کا پورا لینا دینا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ مکے میں تھے تو آیت مکی ہو گئی، آپ مدینے گئے تو مدنی ہو گئی، اور کئی آیتیں جیسا آپ دعا فرماتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے خواہش کرتے تھے، ویسا نازل ہو گئی۔ جیسا کہ مرتبہ آپ جو ہے نماز پڑھ لیتے، بیت المقدس کی طرف آپ کا رخ، سب کا رخ ہوتا تھا، جب اس وقت وہ قبلہ تھا، لیکن جیسے ہی سرکار کا جو ہے نا خواہش ہوئی کہ ہمارا قبلہ ہو مکے کی طرف، تو فوری جو ہے نا حکم آ گیا، اور نماز کے دوران ہی جو ہے نا قبلہ بدل دے۔ تو آگے آیت آئے گی، تفسیر پڑھیں گے اس کی، لیکن اس کی مثال یہاں پیش کی گئی کہ بہت سے مرتبہ جو ہے آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صورتوں کے نام، قرآن پاک کی صورتوں کے نام اس کے بعض مضامین یا بعض مقاصد یا بعض الفاظ سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مثلا اس سورہ کا نام الحمد بھی ہے اس لیے کہ اس میں لفظ الحمد آ گیا ہے۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے اس لیے کہ اس میں کسی جگہ گائے کا ذکر آ گیا ہے۔ اور قل هو اللہ کا نام سورہ اخلاص ہے اس لیے کہ اس میں مقصد ہے اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنانا۔ سورہ کا نام کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں اول یا آخر وہی مضموم ہو۔ سورہ بقرہ میں صدہا مضامین بیان ہوئے مگر اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ طبیب اپنی مرکب دواؤں کے نام مختلف حیثیت سے رکھتے ہیں۔ ایک دوا کا نام ہے جوارش کامونی، یعنی زیرے کے جوارش، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں صرف زیرہ ہی ہے، دوائیں اور بھی ہیں مگر ایک جز سے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اور ایک دو کا نام ہے شرب شفا، چونکہ اس سے شفا مقصود ہے تو اس کا نام شرب شفا رکھ دیا گیا۔ بعض دواؤں کا نام ہے تریاق، اس میں تریاق نزلہ وغیرہ، تو اس کے حساب سے اس کے استعمال کے حساب سے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ یعنی اب یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر سورے کے جو نام ہے قرآن پاک میں، وہ یعنی اس میں بہت ساری چیزیں موجود۔ سورہ بقرہ، تو اب بقرہ یعنی گائے، تو گائے کا ذکر تو ہے سورہ بقرہ میں، لیکن اس کے ساتھ اور سب وہ چیزوں کا ذکر ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا جو نام ہے صرف اسی کا اس سورے میں ذکر ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور کوئی الفاظ سے کوئی شروع ہو رہا تو وہی الفاظ سے سورے کا نام ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بس نام رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے اندر بہت سارے مضامین، بہت ساری چیزیں موجود ہو سکتی ہیں۔ جیسا یہاں پہ مثال دی گئی دواؤں کی، ہمدرد کی دواؤں کی، کہ بھائی آپ جو ہے نا جواری کامونی لے لیجیے، جس کا مطلب زیرہ، لیکن اس کی خالی زیرہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تب تو وہ حلوہ بنا مثال کے طور پر۔ ایسی بہت ساری دوائیں ہیں، جیسا انگریزی دوائیں بھی ہم لیتے ہیں تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اس کے فارمولا لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ایک پرٹیکولر فارمولے کے نام سے جو ہے نا نام رکھا نہیں جاتا، بس ایسی نام رکھ دیا جاتا۔ سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس کا نام ہی سبع مثانی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ 7 آیتیں کون سی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ پہلی آیت ہے، اور صراط الذین سے ولا الضالین تک ایک آیت، یعنی علیہم پر وقف نہیں، بلکہ ان کے یہاں بسم اللہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے۔ اس لیے ان کے مذہب، یعنی ان کے مذہب میں امام بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ اس سورت کا جز نہیں، پہلی آیت الحمدللہ ہے اور علیہم پر وقف ہے۔ اب یہ سمجھانے جاتے ہیں کہ بھئی سب اماموں کے قریب، سب مسلکوں کے قریب جو ہے سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، یہ مکمل بات ہے، لیکن اب کچھ لوگ بسم اللہ کو بھی اسی کی آیت مانتے ہیں، جیسے امام شافعی کے پاس جو ہے بسم اللہ اس سورے کی پہلی آیت ہوگی، بلکہ ہر سورے میں آپ بسم اللہ کو جوڑ کے پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، اور آخر میں جو رکنا ہوتا ہے وقفہ نہیں دیتے، بلکہ اس کو ملا کے ایک آیت بنا دیتے۔ کہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، وہ بسم اللہ کو اس کی آیت نہیں مانتے، بسم اللہ کو الگ سے پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو خاموشی میں پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر سورہ فتح الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہوئی اور آخر میں وقفہ ہے، یعنی رک کے آپ 7 آیتیں پوری مکمل ہوتی ہیں۔ اور فضائل و فوائد کیا ہیں، ذرا اس کو غور سے سنیں۔ اس سورے کے فضائل بے شمار ہیں، کچھ تفسیر کبیر وغیرہ سے نقل کیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مبارک ہو آپ کو دو نور ایسے ملیں کہ جو کسی نبی کو نہ ملیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یعنی ایک مرتبہ ایک فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ مبارکباد پیش کی کہ آپ کو 2 نور ملے ہیں، ایک نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثل توریت و انجیل و زبور میں کوئی صورت نہ اتری۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے۔ یہ ایک دم پوائنٹ کی بات ہے، دیکھو اس کو یاد رکھو، آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے، مگر 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھیں، یعنی توریت و انجیل و زبور و قرآن پاک، پھر ان 3 کے علوم کو قرآن پاک میں رکھیں، پھر قرآن پاک کے علوم مفصل، یعنی سورہ ہجرت
سے ناس تک میں رکھے گئے، پھر مفصل کے علوم سورہ فاتحہ میں رکھے گئے، لہٰذا جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی اس نے گویا ساری آسمانی کتابیں سیکھ لیں، اور جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ نیز یہ سورہ بالکل رحمت کی سورہ ہے، اس لیے اس میں رب تعالیٰ کے قہر و جبر اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں، بلکہ اس میں وہ حروف بھی نہیں آئے جو جہنم وغیرہ کے اول میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سورہ فاتحہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کو غور کریں۔ بولتے ہیں کہ ٹوٹل 104 صحیفے کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ پہلے جو 100 کتابیں صحیفے جو آئی تھی ان کا پورا مضمون جو ہے وہ 4 کتابوں میں ہے۔ کون سی؟ توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ پھر توریت، انجیل، زبور میں جو کچھ بھی تھا وہ قرآن پاک میں ہم کو مل جاتا ہے۔ پھر قرآن پاک کا پورا مجموعہ جو ہے سورہ ہجرہ سے پھر جو ہے سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے سورہ فاتحہ کو سیکھ لیا، سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا، سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا، وہ ان آسمانی تمام 104 کتابیں صحیفے جو نازل ہوئی اس کو پڑھ لیا، اس کو سیکھ لیا، اتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس صورت میں اور ایک چیز یہ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے کہ اس صورت میں کہیں پر بھی جہنم یا عذاب یا جلال کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک دم رحمانی سورہ ہے۔ اس میں پورا جو گفتگو ہوئی کہیں پر بھی ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں ہوئے جس سے جہنم بنے یا عذاب بنے، مثال کے طور پر۔ چنانچہ اس صورت میں 7 حروف نہیں، ف، جیم، خ، ز، شین، زوئے اور فے، کیونکہ س سے جو ہے صبور کا پہلا حروف ہے جس کے معنی ہے ہلاکت، جیم جہنم کا پہلا حروف ہے جس کے معنی ہے دوزخ، خ قضیہ کا پہلا حروف ہے جس کے معنی ہے رسوائی، زے جو ہے ظفیر اور قوم کا پہلا حروف ہے، زے فردوز اور قیوں کی آواز اور قوم توہر جہنم کی غذا جس کو کہتے ہیں، شین شہیق کا پہلا حروف ہے جس کے معنی ہے جہنمیوں کی آواز، پھر زوئے جو ہے ذل کا جو کہ قرآن پاک میں اس طرح مذکور ہے، ذل جی ثلاث شبائن، اور ظلم کا پہلا حروف ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جس وقت یہ سورہ اترا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار فائدے، یعنی اب جو بھی گفتگو ہوئی اس پہ یہ ہے کہ جو بعض الفاظ جس سے جو ہے نا طلق بات کی گئی یا رسوائی کی بات کی گئی یا جہنم کی آوازوں کی بات کی گئی یا جہنم کی بات کی گئی یا خیر کی بات کی گئی یا عذاب کی بات کی گئی یا جہنم کا نام، وہ سارے الفاظ اس صورت میں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔